السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے۔ میں نام تو نہیں لوں گی، لیکن آپ سب کے لیے اس واقعے میں ایک سبق ہے۔ ہم جب اپنے پیاروں کو دفنا کر آتے ہیں تو ہم وہاں فاتحہ خوانی کرنا، قبروں پر جانا جیسے بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیاروں کو جیسے دنیا میں محبت سے یاد رکھتے تھے، مرنے کے بعد بھی ان کا اور ان کی قبروں کا خیال رکھیں کہ کہیں کوئی مکروہ شخص ان کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں کے نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اسے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند ہی گھر تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا کہ رات کو اس ملازم کو 1 سے 2 بج جاتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو۔ اس وقت وہ گھر جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گئے تھے، شام کو ان کی قبر پر کسی نے چھیڑخانی کی ہے۔ مٹی بھی ہٹی ہوئی ہے قبر سے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو وہ جاتا بندہ یاد آ گیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد پھر ایک 90 سالہ عورت فوت ہو گئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید جانا اس نے مناسب نہ سمجھا کہ عورت ہے، کیا پتا کیا سمجھے۔ واپس آ کر سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا، ملازم تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑخانی کی گئی ہے۔ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے کہ نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سے اگر کچھ ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا ضرور کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج گئے۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چھپ چھپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں عورت دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چھپا رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ اسے وہ ایک دم ڈرنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں ہے۔ وہ ایک درخت کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا اور تو ڈھونڈنے لگا کہ ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔
ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ چھپ کر اس کی سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں وہ عورت دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کر ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا کہ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا، اسی عورت نے چھرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم کو پیچھے ہوتا دیکھ کر چھرا اس کے پیٹھ پر لگا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پر جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آ جائے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لی کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کی چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لے لی اور عورت پر وار کر دیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پر لگی۔ عورت ایک دم اٹھ کر بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر سے قبر پر کسی نے چھیڑخانی تو نہیں کی۔ وہاں ملازم کی لاش پڑی دیکھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا رہا ہے، کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کر کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ نوجوان جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نکلنے نہ دیتی۔ اب گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے جب تک یہ معمہ حل نہ ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر کریں گے، وہ جو کوئی بھی ہے انہیں پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، اور پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرا سے روک دیا کہ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پر آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھی بھول گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل کفن دے کر دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسی ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے نوجوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی ایک بیٹھک لگا تھا اور سب مرنے والوں کو یاد کر رہے تھے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا جب ایک دم سب چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پر۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پر یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ باہر نکل گئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کر تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو چلو فاتحہ خوانی ہی پڑھ لیں قبر پر۔ فاتحہ پڑھ کر تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کو رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آ گئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہے آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔
قریب پہنچ کر ایک نے آواز دے کر کہ کون ہے، سارا ایک دم اٹھ کر مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، اور اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا چھری سے۔ عورت یہ دیکھ کر 3 لوگ ہیں گھبرا کر ایک طرف نکلنے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ ہی ایک لڑکے پر حملہ کر دیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی، چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں نے اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آ گئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخیں مار رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگی ہوئی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہی قریب پہنچ گئے ہیں، جس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کر تڑپ کر مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ کون ہے اور عورت کو کیوں مارا ہے۔ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا ہے، یہ عورت بھاگ رہی تھی، اس لیے ہم نے پکڑ کر مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ گاؤں کے بچے اور بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع ہو گئے جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کر کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے۔ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ بھی اپنی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔